شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ماسی طویل عرصے سے ہمارے گھر کام کر رہی تھی۔ اب تو اس کی حیثیت گھر کے ایک فرد کی ہو چکی ہے۔ وہ صبح 8 بجے آ جاتی ہے، ناشتہ بناتی ہے، برتن دھوتی ہے، صاف کرتی ہے، کپڑے استری کرتی ہے اور دوپہر کا کھانا بنانے کے بعد واپس چلی جاتی ہے۔ ماسی کا شوہر سبزی کی ریڑھی لگاتا ہے۔ ثریا ان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ میٹرک کرنے کے بعد آگے نہ پڑھ سکی اور اب 2 سال سے ایک پرائیویٹ اسپتال میں نرس لگی ہوئی ہے اور 15,000 تنخواہ لگی ہوئی ہے اور ساری تنخواہ ماں کے ہاتھ رکھتی ہے۔ تینوں کے پیسے ملا کر اتنے ہو جاتے ہیں کہ 2 کمروں کا کرایہ بھی نکل آتا ہے اور کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا ہے۔ جب ثریا کی نوکری نہیں لگی تھی، ماسی کے حالات بہت برے تھے۔ بیچاری دن رات پریشان رہتی تھی کہ بیٹی کی شادی کیسے کرواؤں گی، لیکن 2 سال سے ماسی کے چہرے کو پرسکون دیکھ رہا ہوں۔ اب ان کے گھر بلب بھی لگ گئے ہیں۔ ماسی بڑے شوق سے نہ صرف ساس بہو والے ڈرامے دیکھتی ہیں بلکہ میری بیگم سے روزانہ ڈراموں کی کہانیاں بھی ڈسکس کرتی ہیں۔ ثریا کی عمر 22 سال ہو چکی ہے۔ ہر ماں کی طرح ماسی کی بھی خواہش ہے کہ اس کی بیٹی کے لیے کسی اچھے لڑکے کا رشتہ آئے۔ رشتے تو آتے تھے لیکن ماسی کے دل کو نہیں بھاتا۔ ماسی اور اس کا شوہر کوئی نہ کوئی اعتراض کر دیتے۔ پچھلی مرتبہ ایک اچھا لڑکا مل گیا۔ میں نے ماسی اور شوہر کو سمجھایا کہ نہایت موزوں رشتہ ہے، لڑکا کماتا بھی ہے اور آپ کی بیٹی جتنا پڑھا لکھا بھی ہے، بہت بنے گی جب دونوں آپس میں بیٹھیں گے۔ میری بات سن کر ایک نظر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک الجھن تھا۔ ماسی کا شوہر بے بسی سے بولا، لڑکے کو کم از کم 12 جماعتیں تو پاس ہونا چاہیے اور لڑکے کا رنگ تو پکا ہے۔ میں اپنی پیاری ثریا کو اتنے کالے لڑکے سے کیسے بیاہ دوں؟ میں سمجھ گیا۔ ایک بار پھر انکار ہے۔ ثریا کے لیے بہت سے رشتے آئے لیکن ماسی اور اس کی پسند پر کوئی نہ اترا۔ ایک دن میری بیگم نے ایک نئی بات بتائی کہ ثریا کے بقول ایک لڑکے نے اس سے شادی کی خواہش کی ہے اور اس کی تنخواہ 15,000 ہے اور ایف اے پاس ہے۔ میں خوشی سے اچھل پڑا، گویا ماسی کے پسند کا رشتہ مل چکا تھا۔ 3 دن لڑکا اور اس کے والدین ثریا کے گھر موجود تھے۔ لڑکے والوں کو ثریا بہت پسند آئی۔ وہ بضد تھے کہ کوئی چھوٹی موٹی رسم ادا کر دی جائے، لیکن ماسی اور اس کے شوہر کے چہرے سے عجیب سی پریشانی آیا تھی۔ انہوں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا اور لڑکوں والوں کو رخصت کر دیا۔ مجھے غصہ آیا اور خود پر کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ ماسی بولی، صاحب جی باقی سب ٹھیک ہے لیکن لڑکا کرائے کے مکان میں رہتا ہے، میری ثریا کیسے سکھی رہے گی؟ میں دانت پیستے ہوئے، جیسے آپ کا شوہر آپ کو سکھی رکھتا ہے۔ یہ سنتے ہی ماسی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صاحب جی میں نہیں چاہتی کہ جیسے میں نے مشکل زندگی گزاری ویسے میری بیٹی گزارے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماسی اور اس کا شوہر کیا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک ایسا رشتہ بھی آ گیا جس میں لڑکے کا اپنا گھر تھا، لیکن ماسی نے اعتراض کر دیا کہ لڑکے کی عمر کچھ زیادہ لگتی ہے۔ ایک اور لڑکے کے بارے میں ماسی کی شکایت کی گئی کہ اس کو اینک کیوں لگی ہوئی ہے۔ ثریا کی عمر گزرتی جا رہی تھی لیکن ماسی ایک آئیڈیل داماد کی تلاش میں تھی۔ ایک دن مجھے شک سا گزرا۔ میں نے بیگم سے ڈسکس کیا اور میں نے ایک چھوٹا سا ڈرامہ کرنے کی ٹھانی۔ ایک دن ماسی کو سامنے بٹھایا اور اپنے ایک دوست کی تصویر دکھا کر کہا، ماسی یہ لڑکا کیسا ہے؟ ایم اے پاس ہے، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، ایک کنال کے گھر میں رہتا ہے، 2 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے اور گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے۔ ماسی کے چہرے پر بے چینی کے آثار نمایاں تھے۔ ہاتھوں کو مسلتے ہوئے بولی، صاحب جی اتنی امیر جگہ پر بیٹی کو بیاہوں گی تو جہیز کہاں سے لاؤں گی؟ میں نے جلدی سے کہا کہ جہیز کی فکر نہ کریں، لڑکے نے کوئی چیز لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ماسی نے پیشانی پر آئے پسینے کے قطروں کو اپنی میلی چادر سے صاف کیا اور کہنے لگی، ٹھیک ہے میں کل ثریا کے ابا سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ اگلی صبح جواب توقع کے عین مطابق آیا۔ یہ جواز پیش کیا گیا، اس کو اور بڑی بڑی اچھی لڑکیاں مل سکتی ہیں،
پر یہ ہماری سریا سے شادی پر رضامند کیوں ہے؟ ضرور کوئی عیب ہوگا۔ بیگم بھی الجھن کا شکار ہو گئی۔ کوئی سمجھ نہیں آتا کہ ماسی اور اس کا شوہر کس قسم کا داماد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری یہ پریشانی مزید بڑھتی۔ ایک دن سریا نے ساری کہانی کھول دی۔ اس کا پہلا جملہ ہی ایٹم بم تھا۔ سر جھکا کر بولی، میری شادی ہو چکی ہے۔ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کب ہوئی اور کہاں ہوئی؟ اس کی آنکھوں میں کچھ ستارے سے جلملائے اور کچھ دیر خاموش رہی اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، میری جیسی اکثر غریب ملازمت پیشہ لڑکیوں کی یہی پرابلم ہے، مگر اس سے کوئی 15,000 ہونے بھی بند ہو جائیں گے۔ میرے ماں باپ یہ بات زبان پر لانا نہیں چاہتے۔ میں یہ جانتی ہوں کہ وہ میری شادی میری نوکری سے کر چکی ہیں۔ یہ کہانی ایسے ماں باپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے